کافر ہے، مشرک ہے، تو ہم آپ کے ساتھ لڑنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہمیں پکا پتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، تو ہم ایک مسلمان پر تلوار کیوں اٹھائیں؟ رسول پاک کی حدیثیں موجود ہے، سرکار لاجپال نے فرمایا کہ جو مسلمان پر تلوار اٹھائے تو وہ فرمایا جہنم کے اندر جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں۔ اب جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب معاویہ کے بیچ میں یہ جو جنگ ہوئی ہے، بدھ کے دن سٹارٹ ہوئی ہے، بدھ کے دن تھوڑی سی جنگ ہوئی، بعد میں وقفہ اور لمبا وقفہ رات گزری، اگلے دن جمعرات کو پھر سے جنگ ہوئی۔ لیکن یہ جنگ میں بتا چکا ہوں، یہ جنگ زیادہ دیر چلتی نہیں تھی، جھڑپوں کی صورت میں تھی، اور آگے جو ہے وہ جمعے کا دن آتا ہے، اور جمعے کا دن جب آیا ہے تو اس وقت پھر سخت ترین جنگ ہوئی ہے۔ یہ آخری دن تھا، صرف 3 دن تک جنگ صفین چلی ہے، بدھ کو، جمعرات کو اور جمعے کو فائنل جنگ ہوئی ہے اسی مارکے میں، اور یہ جنگ نماز جمعہ تک چلی ہے، اور یہ جنگ بھی اتنی سخت چلی ہے کہ تلواریں ٹوٹیں، بھالے ٹوٹے، تیر جناب جو تھے وہ ختم ہو گئے ترکشوں سے، اور بہت زیادہ لوگ گھائل بھی ہوئے، شہادتیں بھی ہوئیں۔ انہی میں جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جناب عمار بھی اسی آخری دن کو، جو جمعے کے دن لڑائی ہوئی ہے، جناب عمار بھی اسی جنگ کو، اسی دن کو شہید ہوئے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں، پھر آگے چلتا ہوں جناب عمار کی طرف۔ یاد رکھیں کچھ لوگوں نے یہ بات اڑائی ہوئی ہے، اور آج کل کی لوکل کتابوں میں جو اردو میں لکھی گئی ہیں ان میں یہ بات لکھ بھی دی ہے، اور بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ جناب معاویہ نے 99 جنگیں لڑی ہیں جناب امیر المومنین مولا علی کے خلاف، اور یہ لفظ سنا کے مسلمانوں کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں کہ 99 جنگیں لڑی ہیں معاویہ نے جناب مولا علی کے خلاف، تو پھر دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے سن کے۔ حالانکہ 99 جنگیں نہیں لڑی ہیں، ایک ہی جنگ جناب معاویہ اور جناب مولا علی شیر خدا کے درمیان یہ جنگ صفین چلی ہے، اور وہ بھی 3 دن چلی ہے، جو میں آپ کو سامنے پیش کر چکا ہوں۔ وہ لوگ اپنا 99 کا عدد کیسے پورا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی ہیں نا، یہ جھڑپیں بھی شامل کر لو تو یہ تقریباً 99 جھڑپیں بنتی ہیں، لہٰذا یہ 99 جنگیں ہیں۔ اس طرح تو یہ تو ڈرامے بازی ہو گئی۔ جب میدان جنگ میں بندہ جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں اور مبارزے بھی ہوتے ہیں۔ جنگ میں جب جنگ شروع ہونے لگتی ہے تو آپ کبھی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے تو جنگ پہلے فوراً ڈائریکٹ نہیں شروع ہو جاتی، چھوٹے چھوٹے دستے لڑتے ہیں، بلکہ دستوں سے بھی لڑنے سے پہلے مبارزہ کیا جاتا ہے کہ ایک بہادر اس میدان سے نکلتا ہے، ایک بہادر اس طرف سے نکلتا ہے، اور ایک دوسرے کو وہ جو ہے وہ مقابلے کا چیلنج کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایک جنگجو نکلا ہے، وہ کہتا حل من مبارزن، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا، نکل کے آؤ میدان میں۔ تو جنگ سے پہلے کچھ خون گرمایا جاتا ہے، کچھ وجہ بنائی جاتی ہے، بعد میں پھر لڑائی جو ہے وہ مجموعی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی ہیں ان کو بھی شامل کر کے وہ کہتے ہیں 99 جنگیں لڑی گئی ہیں، اور اس سے بڑا ڈرامہ اور کیا ہوگا؟ حالانکہ یہ صرف ایک جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جناب معاویہ نے کبھی مولا علی سے جنگ نہیں لڑی، نہ ہی جناب مولا علی نے جناب معاویہ کے خلاف جنگ لڑی، بس یہ ایک جنگ ہوئی ہے۔ یہ 3 دن پر مشتمل تھی۔ ان 3 دنوں میں سخت ترین مقابلہ بھی صرف جمعے کے دن ہی ہوا ہے۔ پہلے جو 2 دن ہے وہ یوں سمجھے کہ بس چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی جھڑپیں ہوئی ہیں ان دونوں کے بیچ میں، بس اتنا ہی ہے۔ اچھا، اس جنگ میں جناب عمار بن یاسر بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب جناب عمار بن یاسر کی شہادت کی اطلاع جناب معاویہ کو ملی ان کے خیمے میں، وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، خوش نہیں ہوئے کہ چنگا ہوا ہے جناب عمار جو ہے وہ شہید ہو گئے، نا، وہ پریشان ہوئے ہیں، غمگین ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہوئے، حتیٰ کہ تاریخ ابن عساکر میں کچھ لفظ لکھے ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیں گے تو بڑے حیران ہوں گے کہ جناب عمار کی شہادت کے بعد جنگ کو روک دیا گیا تھا۔ جناب عمار شہید ہوئے تو جنازے بعد میں پڑھے گئے، جناب عمار کا جنازہ دونوں لشکروں نے پڑھا ہے، امامت جناب مولا علی کروا رہے تھے، پیچھے صف میں جناب معاویہ بھی موجود تھے، جناب عمر بن عاص بھی موجود تھے، یعنی دونوں لشکروں نے مل کر جناب عمار بن یاسر کا جنازہ پڑھا ہے۔ کیسی حیرت کی بات ہے کہ اگر وہ جناب عمار کو قتل کرنے کے ارادے سے ملک شام سے آئے تھے، حالانکہ جناب عمار تو جناب عثمان کے قاتلوں میں شامل نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب میں تھوڑی سی بات جناب عمار کے قتل کے حوالے سے بھی کر دوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ حدیث ہے بخاری شریف میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا عمارو، اے عمار، ستقتلک الفئۃ الباغیہ، تمہیں ان قریب ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ باغی جماعت سے مراد ہے معاویہ کی جماعت، چونکہ معاویہ باغی ہیں، مولا علی کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، اور اس لیے چونکہ جناب عمار ان سے لڑتے ہوئے قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، لہٰذا جناب معاویہ وہ باغی ہیں، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔
میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، پھر احادیث سے بھی آپ کو سناؤں گا کہ باغی جماعت سرکار نے فرمایا، صحیح فرمایا، لیکن جناب معاویہ کا گروہ اس سے مراد نہیں ہے، جناب معاویہ مراد نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کی ذرا اس پر توجہ دیں۔ قرآن کی میں آیت پڑھنے والا ہوں، میں نے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا پہلے بات بیان کر دوں خلاصے کے طور پہ، یہ جنگ ختم ہوئی، تیسرے دن جنگ ختم ہو گئی، جنازہ پڑھا گیا ہے، اس کے بعد ہوئی ہے صلح۔ کیا ہوئی ہے؟ پھر سے بولیں۔ تاریخ کی تقریباً ساری کتابوں میں یہ صلح نامہ درج ہے۔ اس پر ان صحابہ نے بھی آ کے دستخط کیے تھے جو موقع پر موجود تو تھے لیکن کسی لڑائی کا حصہ نہیں بنے۔ ٹوٹل کل ملا کے اس دونوں طرف کی جنگ میں کتنے صحابی شریک ہوئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے؟ ٹوٹل کل ملا کے 20 صحابہ بھی نہیں بنتے، 20 صحابی بھی نہیں بنتے، یاد رکھیں کتنے؟ 20 صحابی بھی نہیں بنتے۔ اس پر ہمارے پاس الحمدللہ وافی دلائل موجود ہیں۔ 20 صحابہ بھی اس پورے لشکر میں شامل نہیں، نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے، دونوں کے ملا کر بھی 20 نہیں بنتے، لیکن لڑائیوں سے دور رہنے والے 10,000 صحابہ ہیں۔ کتنے بولے؟ 10,000 صحابہ۔ یعنی یہ لڑائی ایک فتنہ تھی، ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، یہ ایک حادثہ تھا جس سے مسلمان صحابہ کرام دور ہی رہتے تھے۔ اچھا، یہ جنگ ختم ہوئی اور صلح میں وہ صحابی بھی شریک ہوئے جو موقع پر موجود تو تھے لیکن لڑائی میں حصے دار نہیں بنے۔ انہوں نے آ کے صلح نامہ پر دستخط کیے۔ جناب مولا علی شیر خدا بھی اپنی جگہ واپس عراق میں آ گئے، جناب معاویہ بھی اپنا لشکر لے کر واپس چلے گئے۔ اس جنگ میں کئی قاتلان عثمان بھی قتل ہوئے، اور اس سے کم از کم یہ ہوا کہ ملک شام کے لوگوں کو کچھ تسلی ہو گئی کہ ہم نے قاتلوں کو بھی پکڑ کے اس میں چن چن کے مارا، لیکن کئی مسلمان دوسرے جو قاتل نہیں تھے وہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت کا دونوں کی طرف سے غم اور دکھ افسوس موجود تھا۔ اچھا آئیں ذرا سنیں، اس جنگ سے ناراض ہو گئے قاتلان عثمان کا جتھا، کیونکہ جب صلح ہو گئی تو صلح نہیں چاہتے تھے قاتلان عثمان۔